رمضان کریم شروع ہو چکا ہے، اس کی برکتیں شروع ہو چکی ہیں۔ میری پہلے روٹین یہ تھی کہ میں شام کو 3-4 کے درمیان واک کرنے جاتی تھی ایک پارک میں جو کافی گھر کے قریب ہے، 5-6 منٹ لگتے ہیں مجھے جاتے ہوئے۔ کبھی گھر کے کسی فرد کے ساتھ اور کبھی کوئی نہ ہو تو میں اکیلے بھی جاتی ہوں، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ ایک روٹین ٹوٹنے نہ پائے۔ تو آج کل چونکہ اس وقت کھانا وغیرہ بنانے کا وقت ہو جاتا ہے تو میں صبح کے ٹائم جانا شروع کی ہے پارک میں۔ یہ 9 بجے تک کھلا رہتا ہے پارک، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 8-9 کے درمیان میں ہوا ہوں وہاں سے۔ تو بڑا ہی سہانا وقت ہوتا ہے اس وقت، یعنی بہت ارلی نہیں جاتی کہ ابھی ٹھنڈ ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں ذرا دھوپ نکلے، وٹامن ڈی وغیرہ کی کمی جو ہے نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گولیوں کے بغیر اسی طرح سے پوری کر لوں۔ تو بڑا ہی پیارا آج کل بارش بھی ہو رہی ہے، اور آج میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں آئندہ ادھر ہی لے جا کے یہ ولاگ کیا کروں، تو کیا ہی بات ہو کہ اتنی یعنی خاموشی ہوتی ہے، بہت ہی چند ایک لوگ ہوتے ہیں وہاں۔ بہت ہی ویسے تو شام کے ٹائم جاؤ تو بہت رش ہوتا ہے، کافی بچے اور بڑے اور بوڑھے اور ہر طرح کے لوگ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، تو اس وقت بہت ہی کم گنتی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج میں گئی تھی، یعنی تقریباً 8 کے لگ بھگ، ابھی کچھ منٹ تھے، تو وہاں میں گئی ہوں تو ایک یعنی خوبصورتی تو تھی وہاں، شبنمی صبح تھی، ابھی تک شبنم تھی۔ شبنم کیا تھی، بارش کے اثرات باقی تھے، درختوں پہ دھلے دھلے درخت اور صاف ستھری آب و ہوا اور ٹھنڈی اور بڑی صحت بخش سی ہوا تھی، اور تھوڑی دیر لگتی ہے سردی، پھر بندہ چلتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ پہلے میں اپنی کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہے، میرا ادھر ہی دھیان ہوتا ہے، پھر میں نے نوٹ کیا یہاں بھلا کون کون ہے۔ ظاہر ہے جب تھوڑے لوگ ہوتے ہیں تو بندہ زیادہ تھوڑا دھیان کرتا ہے کہ کون ہیں لوگ ادھر۔ تو وہ میں نے نوٹ کیا کہ میں اب چکر لگا رہی ہوں، فٹ پاتھ ہے جو پارک کی باؤنڈریز کے ساتھ ساتھ، تو 2 لڑکے ہیں جو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور پھر کچھ بات چیت کر رہے، کچھ فون شون ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ اسکول کے لڑکے ہیں، اسکول کے بوائز ہیں۔ میرے یعنی جو پارک ہے اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ اسکول ہے کافی بڑا گورنمنٹ کا، جو نرسری سے یعنی 10th یا 12th تک اسکول ہی ہے وہ، یعنی 10th تک ہے وہ، بچیوں کا بھی اور لڑکوں کا بھی ہے۔ تو وہ لڑکے بہرحال جو ہے نا، وہ بیگ انہوں نے اٹھائے ہوئے اور ایک یونیفارم بھی تھا، اوپر انہوں نے جیکٹیں شیکٹیں پہنی ہوئی تھی، تو وہ ایک حلیے سے بھی بہرحال بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں بھی چونکہ تدریس میں رہی ہوں ایک طویل عرصے تک، تو اندازہ بندے کو ہو جاتا ہے کہ خیر جیسے میری ایک بڑی دیرینہ ایک عادت رہی ہے کہ اس طرح کے بچوں کو تھوڑی کوشش کرتی رہی ہوں، اسکول کے دوران بھی کافی میرا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کہ تو میں نے انہیں کوئی اچھی ذرا بات چیت کی ان سے، اور وہ مجھے سمجھانے لگے کہ ہم نے 9 بجے جانا ہے، ہمارا پیپر ہے۔ تو میں نے کہا جی اسکول ہے نا، یہ کالج نہیں ہے، یونیورسٹی بھی نہیں ہے، تو جانا تو ٹائم پہ ہوتا ہے، تو آپ جائیے۔ بہرحال یہ کوئی ابھی سالانہ پیپر بھی نہیں ہو رہے کہ بندہ کہ بورڈ کے پیپر ہیں۔ تو خیر میں نے آرام سے سمجھایا ان دونوں کو، تو خیر دوسرا میں کر کے تو چکر لگا کے آ گئی ایک، تو پھر میں نے ایک چکر لگایا تو ادھر ہی تھے، تو دوسرے چکر پہ دیکھا میں نے کہ وہ جا رہے تھے آہستہ آہستہ۔ تو خیر واللہ عالم کہاں تک ان پہ ایک دم سے تو اثر نہیں مجھے لگتا کہ ان چیزوں کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اور لڑکا پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو وہ آ کے براجمان ہوا، وہ گیٹ کے پاس ہی بینچ پڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف پڑے ہوتے، تو وہاں آ کے بیٹھا ہوا۔ خیر میں نے اسے بھی اپنے انداز میں کچھ تھوڑا سمجھایا، تو وہ ہوڈی سی پہنی ہوئی تھی تو اس نے ہوڈی اپنے سر پہ کر لی کہ ذرا کم ہی نصیحت کا اثر ہو، لیکن خیر میں پھر بھی لگی رہی آہستہ آہستہ۔ تو پھر خیر
میں نے کہا اس سے، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے، ٹیچر بھی رہے، تو پتہ ہے مجھے کہ بچوں کو آزادی اچھی لگتی ہے، تھوڑا بنک کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ زیادہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ پاس ہی ایک بابا سویا ہوتا ہے، تو اس کی مثال میں نے ان کو بھی دی تھی، دوسروں کو بھی، تو اس کو بھی دی۔ میں نے کہا دیکھو صبح سویرے آ کے سو جاتا ہے، حالانکہ صبح اٹھنے کا ٹائم ہے، تو رات بھر اس نے مزدوری کی ہے، شکل سے لگ رہا ہے، تو اس نے بھی کہیں شاید ماں باپ کا کہنا نہ مانا ہوگا، شاید اس کے بھی حالات ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اب یہ اسے اس عمر میں مزدوری کرنی پڑ رہی ہے، تو بندہ اس سے بچنے کے لیے اپنے اس وقت کو ذرا فائدہ اٹھائے، تھوڑا سا پڑھے اور پھر بہت ساری تفریح بھی کر لے، لیکن یہ والا وقت صبح کا جب اسکول ٹائم والدین نے بھیجا ہے تو یہاں نہ کریں۔ میں کہ تھوڑا ارلی آ جایا کرو، دل چاہتا ہے ذرا واک شک کو تو واک کر کے تو چلے جایا کرو اسکول، بیٹھنے کا دل کرتا ہے، تو خیر میں کہہ کے تو آ گئی۔ کچھ ایسے میں کچھ اور باتیں بھی ہوئیں، تو دوسرے چکر پہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کو کیا مطلب کچھ اس کا مزید کیا جائے، لیکن دیکھا میں نے کہ وہ جب تک میں ابھی دور ہی تھی تو میں اسکوٹر کی مجھے آواز آئی اور دیکھا میں نے وہی لڑکا گیٹ سے نکل کے اسکوٹر پہ بیٹھ رہا تھا۔ اللہ کرے وہ اسکول جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ضرور ہوگا، ہر انسانی مسئلہ ہے ویسے تو، لیکن یہ ہے کہ سوسائٹی کو اس بات پہ بڑا ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم بڑے بڑے یعنی بیٹھ کے نہ تو فلسفے جھاڑ رہے ہوتے ہیں والدین اور جو بھی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، تو اس چیز پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یعنی کہ انسانی سطح پہ جس طرح سے پہلے آپ جو ہم سے تھوڑے سے بڑے ہیں یا ہماری ایج کے بھی لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ ہے کہ محلے میں ایسا رواج ہوتا تھا کہ بچے بھی نا ڈرتے تھے کہ کوئی حرام سایہ نہ دیکھ لے، یا کوئی تیسرے چوتھے گھر کا نہ دیکھ لے، یا کوئی ٹیچر یا کوئی ہمارے رشتہ دار نہ دیکھ لے، تو لیکن اب یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، والدین بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی کوئی ہمارے پرائیویٹ معاملات میں دخل نہ دے اور کوئی ہمارے بچے کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، تو اس وجہ سے لوگ بہت اس کو اوائڈ کرتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتی ہوں یہ انسانی سطح پہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کے ویلفیئر کے بارے میں ہم ایک بالکل نیوٹرل ہو کر سوچیں اور سمجھیں کہ یہ جو نئے ہماری جنریشن ہے یعنی ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی ویلفیئر کے بارے میں سوچیں، اور کوئی اس طرح کا بچہ اگر رستے سے کوئی ہٹ رہا ہے تو اس کو رستے پہ لانے میں مدد کریں۔ تو یقین کریں کہ میں کوئی اعلیٰ درجے کی صوفی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ میں سمجھتی ہوں ایک میرا زمانہ تدریس میں جو سب سے بڑا کارنامہ میں سمجھتی ہوں ہے، جو مجھے سکون بخشتا ہے اور جو میں کہتی ہوں شاید اس وجہ سے میں بخشی جاؤں گی، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو ہوتے تھے نا نالائق، ایک تو بہت زیادہ جو مطلب نالائق حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کو میں نے راہ راست پہ لائی ہوں۔ بہت لائق پہ میں کہتی ہوں شاید میرا کوئی اتنا بہت اثر نہیں ہوا ہوگا جتنا بہت نالائق اور جو بالکل جن سے نا امید ہو جاتے ہیں ٹیچرز اور والدین، ان کو میں نے راہ راست پہ لانے میں میرا رہا ہے کردار، اور خاص طور پہ اس طرح کے بھی بچے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک بچہ تھا عثمان، اس کا نام تھا، 6 یعنی میں نے ایسے میں نے بھی نرسری سے 12 تک جو اسکول ہے آرمی پبلک وہاں پڑھایا، تو 6 سے آنورڈ ساری کلاسوں کو موقع ملا، بورڈ کی کلاسوں کو بھی موقع ملا پڑھانے کا، اور یہ تو وہ بچہ 6 میں پڑھتا تھا، اس عرصے میں میرے پاس 6 کلاس تھی، کلاس ٹیچر تھی میں، تو وہاں ہمارے ایک جمعے کو رواج تھا کہ صبح سویرے کوئی آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، بزم ادب ہوتا تھا، تو میں ایز کلاس ٹیچر بھی اور ایک اردو ادب کی ٹیچر تھی، تو اس وجہ سے میں ان کا کرتی تھی کافی، ویسے بھی ان کی پریکٹس کراتی تھی اور اس دن کی بھی ان کا سنبھالتی تھی۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ عثمان اس کا نام تھا، تو وہ بڑا نفیس سا اور جیسے اچھے سے فیملی کا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس طرح کا بچہ تھا، خاموش طبع سا، لیکن ایک وہ پڑھا کرتا تھا ماں کے متعلق ایک نظم کہ جنہ دے کچھ اس طرح کا کہ ماواں نہیں رہنیاں تو پتر کتھے جان، کہ کنڈا کس کا کھڑکان، کچھ اس طرح کی وہ نظم تھی بڑی پیاری سی، تو وہ بہت ہی پیاری پڑھتا تھا، بچوں نے مجھے بتایا، میں نے اس کو آتی ہے تو جو ہے نا پڑھائی میں نے اس کو، اور پھر وہ اکثر پڑھا کرتا، بچے فرمائش کرتے جی میڈم اس سے کہیں، تو
باقی وہ ایوریج سا بچہ تھا پیچھے بیٹھنے والا، لیکن بدتمیزی کبھی نہیں اس نے کی تھی، تو کام بھی نارمل سا کر ہی دیتا تھا۔ تو پھر خیر ایک دن کیا ہوا کہ ہاں جی ایک اور عثمان تھا، وہ تو خیر بہت ہی جیسے میں بتا رہی ہوں میں کو کریکولر میں بھی شامل تھی ٹیم میں، تو وہ پروگرام میں بہت اچھے نعتیں اور ترانے شانے پڑھا کرتا تھا اور تقریریں بھی کرتا تھا، لیکن یہ والی جو نظم ہے وہ جب اس تیز والے عثمان نے پڑھنے کی کوشش کی تو اس کو رونا آ گیا، اس سے نہیں پڑھی گئی حالانکہ اس کو بھی آتی تھی۔ تو یعنی یہ جو چھوٹا عثمان آپ کس کو کہہ لیں، چھوٹے عثمان کے بارے میں ایک دن پتہ چلا کہ پرنسپل کی طرف سے خبر آئی جی کہ پتہ کریں کہ یہ آج آیا ہے کہ نہیں، رجسٹر سے چیک کر کے بتائیں۔ تو میں نے چیک کیا تو میں نے کہا جی نہیں آیا۔ تو وہ پھر دن کو دوبارہ سے پیغام آیا 10-11 بجے کہ جی عثمان کا چیک کریں، اچھی طرح سے چیک کریں کہ وہ آیا ہے کہ نہیں آیا۔ خیر میں نے پھر چیک کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، تو میں نے کہا نہیں آیا، بالکل نہیں آیا عثمان، اسکول نہیں آیا۔ تو پھر اس کے والد جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے، اور پھر کچھ میٹنگ ہوئی ہماری اور اس میں پتہ چلا کہ اس کے جو ہے مدر نہیں ہیں، فوت ہو چکی ہیں، اور اس کے فادر نے مطلب شادی وادی نہیں کی اور اسی کو پال پوس رہے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ بچہ حساس تھا، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس وجہ سے کہاں چلا گیا، بڑے سخت پریشان تھے، ظاہر ہم بھی پریشان ہو گئے۔ تو خیر وہ پھر گئے کہیں، تو اس کے ماموں سے کرنا چاہیے تھا رابطہ پہلے ہی، لیکن اس کے ننیال میں رابطہ کیا تو پتہ چلا وہاں چلا گیا۔ تو خیر اس کے بعد آگے اور دوسرے دن خود اسے چھوڑنے آئے، انہوں نے کہا کہ جی اس کا بھئی خیال رکھیں۔ تو میں بھئی بڑا میرا عزیز ہے بچہ، پتہ نہیں ایک ہی تھا ان کا شاید، تو انہوں نے کہا کہ اس کا خیال رکھیں۔ کیوں نہیں جی، خیال پہلے ہی بھی رکھتے ہیں اور بھی رکھیں گے۔ تو وہ بچہ پھر یہ ہے کہ کچھ دن گزر گئے اسی طرح سے، تو پھر میں نے نوٹ کیا کہ ایک دن لیٹ آیا کافی۔ تو بچے جو تھے وہ لڑکوں کو بڑا اس طرح کا ذرا سچے سے ہوتے ہیں لڑکے، تو وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میڈم اس طرح سے وہ دوسرے راستے جا رہا تھا تو وہ اسکول شاید نہ آئے، اور جو ہے وہ خیر نہیں آیا، وہ اس دن نہیں آیا، نیکسٹ ڈے وہ آیا تو اس کی پینٹ پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے آیا میرے پاس، میں نے بلایا، میں نے کہا عثمان کل کیوں نہیں آئے تھے؟ تو اس نے کہا جی کہ میڈم میری جو ہے نا یہ دیکھیں میری پینٹ پھٹی ہوئی ہے، نیچے پنچا اس کا، تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو پھر میں واپس چلا گیا۔ تو خیر میں چپ کر گئی، اور بچوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ وہ یعنی بنک کیا ہے اس نے، گھر سے تو آیا تھا لیکن نہیں۔ تو خیر میں نے اسے کتابیں کچھ دیں، میرے پاس ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی کتابیں کہانیوں والی، تو میں نے اسے دیں، اور وہ بچوں کو ذرا بڑی مایوسی ہوئی ایک طرح سے کہ انہیں توقع تھی کہ کوئی اس کو سزا ملے گی، تو میں نے اسے وہ کتابیں دے دی کہانیوں والی، تو میں نے نہیں اس کو چھیڑا۔ تو نیکسٹ ڈے پھر اسی طرح سے آنے لگ گیا وہ، تو ذرا تھوڑا میں اس پہ زیادہ توجہ دینے لگ گئی، تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک پڑھائی میں دلچسپی لینے لگ گیا، اور بھی اس کو ایکٹیویٹی میں شامل کیا، تو ماشاءاللہ اچھا ایکٹیو ہو گیا بچہ۔ تو پھر یہ ہوا جی کہ اچھے ٹھیک نمبروں میں پاس ہوا وہ، پھر وہ ظاہرہ وہ آگے چلا گیا، اور میری بھی کہیں اور ڈیوٹی لگ گئی، کوئی کسی کی نیکسٹ ایئر کوئی مجھے اور کلاس مل گئی۔ تو پھر یہ ہوتا تھا کہ اسکول میں ڈیوٹی ہوتی ہے بریک کے دوران، تمام ٹیچرز کا ایک سرکولیٹ کرتی ہے، جو بریک کے دوران انہیں باہر ٹھہرنا ہوتا ہے، بھئی بچے کوئی ہنگامہ نہ کریں، کوئی تھوڑا واچ میں یعنی محسوس کریں وہ۔ تو میں وہاں جب جاتی بریک کے دوران، تو وہ بھی بریک میں آیا ہوتا چھوٹا عثمان، تو وہ آتا، اور یقین کرے کہ بچے سارے ہی اولاد کی طرح سے ہوتے ہیں، لیکن وہ میرے یوں آتا اور میرے ملنے کے لیے، یعنی بچے اسکول ٹیچر اکثر یوں نہیں ملتی ہوتی، لیکن وہ آ کے نا تو یوں میرے سر جھکا دیتا میرے آگے، اور میں بھی اسے اس طرح سے یوں ہاتھ اٹھا کے ملتی جیسے میرا اپنا عزیز ترین بچہ ہو۔ تو ایسے کئی سال پھر ہوتا رہا، یعنی وہ ذرا 6 سے 7 8 9 10 تو بڑا اس کے ساتھ ایک اچھا سا تعلق بن گیا۔ اس کے والد بھی کبھی تب بھی بڑے شکر گزار رہتے، تو
لیکن وہ بچہ جو ہے نا، میں اکثر اس کو یاد کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ سارے ہی بچے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور یعنی سوسائٹی میں جس کو بھی موقع ملے اس کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو تھوڑا سا اپنے طور سے کوئی سمجھا دے، اور کوشش کرے کہ وہ تھوڑے راہ راست پہ آ جائیں، کیونکہ وہی کیا کہتے ہیں کہ فقط ایک قدم ہی اٹھا تھا غلط راہ حیات میں، پھر عمر ڈھونڈتی رہی منزل نشاں اپنا، کچھ اس طرح سے شعر ہے۔ تو شاید اسی طرح سے ہم بخشے جائیں۔ نفل اہم ہے لیکن میرے نزدیک یہ چیز اللہ کو زیادہ پیاری ہے۔